السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج کی ویڈیو کلپ میں ہم سیکھیں گے عشاء کی نماز کیسے پڑھیں، عشاء کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، اور عشاء کی نماز میں ٹوٹل کتنی رکعتیں ہوتی ہے، کس رکعت کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ فجر کی نماز کے بارے میں، ظہر، عصر، مغرب کے بارے میں جانکاری چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے کامنٹ باکس میں لنک ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور نماز سیکھ سکتے ہیں۔ بات کرتے ہیں عشاء کی نماز کا وقت۔ عشاء کا وقت مغرب کی نماز کے وقت ختم ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے، یعنی سورج ڈوبنے کے کافی بعد آسمان میں ایک سرخی ہوتی ہے، وہ سرخی اگر ختم ہو جائے تو وہیں سے مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے اور عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے۔ صبح صادق یعنی جب ہم روزوں کے لیے سحری کرتے ہیں تو سحری کا جو آخری وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت جیسے ہی ختم ہوتا ہے سمجھو کہ عشاء کا وقت بھی ختم ہو گیا، تو عشاء کا کافی لمبا وقت رہتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، تو عشاء کی نماز میں کل 17 رکعتیں ہوتی ہیں۔ 4 رکعت نماز سنت غیر مؤکدہ، اس کے بعد 4 رکعت نماز فرض، پھر 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ، پھر 2 رکعت نماز نفل، پھر 3 رکعت نماز وتر واجب، اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل۔ تو یہ 17 رکعتیں ہوتی ہے عشاء کی نماز میں۔ ان رکعتوں میں سب سے زیادہ اہمیت فرض کی ہے، یعنی جو 4 رکعت فرض ہے اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد جو وتر کی نماز ہے واجب 3 رکعت، اس کی اہمیت ہے۔ اس کے بعد سنت مؤکدہ کی، اس کے بعد سنت غیر مؤکدہ کی، اس کے بعد نفل کی۔ سب سے پہلے 4 رکعت نماز سنت پڑھیں گے اور سنت کی نیت کریں گے کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز سنت وقت عشاء واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، پھر الحمد شریف پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ ملائیں گے کوئی، یعنی وہ سورہ ملائیں گے کہ اس کے بعد 3 رکعتوں میں اس کے بعد والی سورہ رہو، یعنی پہلی رکعت میں آپ مثال کے طور پر تبت یدا پڑھیں گے، اس کے بعد دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھیں گے، تیسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھیں گے، چوتھی رکعت میں قل اعوذ برب الناس، یعنی ترتیب کے اعتبار سے آپ کو سورہ پڑھنی ہے بعد کی رکعتوں میں۔ اس کے بعد سورہ ملانے کے بعد پھر رکوع کریں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، پھر سیدھا کھڑا ہوں گے، اس کے بعد سجدے میں جائیں گے، سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، پھر بیٹھیں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے، پھر تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے بعد سیدھا کھڑا ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ ملائیں گے، پہلی رکعت میں جو سورہ پڑھی ہے اس کے بعد والی سورہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر رکوع کریں گے۔ اس کی طرح چاروں رکعت نماز آپ کو پڑھنی ہے۔ 2 رکعت میں 2 سجدے کے بعد بیٹھ جائیں گے، التحیات پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اس کے بعد بھی الحمد شریف پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ ملائیں گے۔ یاد رکھیں جو 4 رکعت نماز سنت ہوتی ہے، چاروں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانی ہوتی ہے۔ یہی فرق ہے سنت اور فرض میں۔ یہ 4 رکعت سنت پڑھنے کے بعد اس کے بعد 4 رکعت عشاء کی فرض ہے۔ فرض میں اور سنت میں فرق بس 2 ہے، ایک نیت کا فرق ہے اور دوسرا فرق ہے کہ جو 4 رکعت نماز سنت ہوتی ہے اس میں چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانی ہوتی ہے، اور جو فرض نماز ہوتی ہے 4 رکعت اس میں صرف پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانی ہوتی ہے، اور آخر کی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے۔ تو یہ 2 فرق ہے سنت 4 رکعت اور 4 رکعت فرض میں۔ بالکل وہی طریقہ ہے فرض کا بھی۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز سنت پڑھیں گے، سنت میں بھی وہی طریقہ ہے کہ پہلے ہم نیت کریں گے 2 رکعت نماز سنت عشاء کے واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرے کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے، ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد بسم اللہ، اس کے بعد الحمد شریف، اس کے بعد پھر سورہ ملائیں گے۔ بالکل یہی طریقہ ہے، اگر آپ نے پچھلے ویڈیو دیکھی ہوگی تو آپ آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل ہے، نفل میں اور 2 رکعت سنت میں بس نیت کا فرق ہے، اس میں صرف ایک ہی فرق ہے، وہ ہے نیت۔ 2 رکعت نماز میں سنت کی نیت کریں گے اور 2 رکعت نماز نفل میں ہم نفل کی نیت کریں گے۔ اس کے بعد 3 رکعت واجب ہے۔ یہ 3 رکعت جو واجب ہے اس میں کچھ ڈیفرنس طریقہ ہے۔
نیت کریں گے 3 رکعت نماز واجب وطر واسطہ اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد پھر الحمدللہ، ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد الحمد شریف پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ ملائیں گے۔ سورہ اس طریقے سے ملائیں گے کہ بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں اس کے بعد والی سورہ پڑھ سکیں۔ مثال کے طور پر پہلی رکعت میں آپ قل هو اللہ احد پڑھیں، اس کے بعد پھر رکوع کریں، رکوع میں تسبیح پڑھیں، پھر کھڑے ہوں، پھر سجدے کریں، اس کے بعد 2 سجدے کرنے کے بعد پھر سیدھا کھڑا ہو جائیں دوسری رکعت کے لیے۔ تو دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر رکوع کریں، سجدے کریں، اس کے بعد دوسری رکعت میں آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ کر التحیات پڑھیں، التحیات پڑھنے کے بعد پھر سیدھا کھڑا ہو جائیں تیسری رکعت کے لیے۔ تیسری رکعت میں بھی آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد سورہ ملانا ہے۔ سورہ ملانے کے بعد تیسری رکعت میں پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے۔ تیسری رکعت میں وتر کی نماز میں جو آخری رکعت ہے اس میں سورہ فاتحہ اور سورہ ملانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے۔ اس کے بعد وتر میں دعائے قنوت پڑھیں گے۔ دعائے قنوت اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ دعائے قنوت پڑھنے کے بعد پھر آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، پھر سیدھا کھڑا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، اس کے بعد پھر تیسری رکعت میں بیٹھ جائیں گے۔ بیٹھنے کے بعد التحیات، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھ کر آپ سلام پھیر دیں گے۔ یہ وتر کی نماز کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل ہے، تو نفل کا طریقہ بھی بالکل آسان ہے، نیت کا فرق ہے سنت اور جو 2 رکعت نفل ہے، بالکل یہی طریقہ ہے، آپ آسانی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کے ذریعے بہت کچھ سیکھ گئے ہوں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔